جی ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تا 105 آپ کو پڑھنا سکھائی۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آخر تک جو آیت ہے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہمارے سبق کا عزیز سامعین یہ آج کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد وہ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، چونکہ حضور علیہ السلام نے تورات، انجیل، زبور ان سب کی حضور تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں کے اندر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اس کی بشارت جو تھی وہ موجود تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، کمالات، ان سب کا بیان جو تھا وہ ان کے اندر موجود تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری اور حضور علیہ السلام کا وجود مبارک یہ ان کتابوں کی تصدیق ہے، لہٰذا یہ اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب جو ہیں وہ حضور کی تصدیق کر کے سرکار پر ایمان لاتے، پہلی کی بنسبت زیادہ، تورات انجیل سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ ان کے اندر حضور کے اوصاف کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جب دیکھا، ایک طرف انہوں نے قرآن کو دیکھا، دوسری طرف انہوں نے تورات کو دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تورات کے اندر جو اوصاف کمالات
جو عظمتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ تورات کے ہی منکر بن بیٹھے اور انہوں نے تورات کو ہی اس کا انکار کر دیا اور اس سے یہ پھر گئے۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں کے اندر اور سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام جو تھے اس کو نہ مانا۔ تورات کے جو احکام تھے اس کے اندر جو حکم کیا گیا حضور کی نبوت کے متعلق، سرکار کی عظمت کے متعلق، آپ کے اوصاف و کمالات کے متعلق، سب کا انکار کر دیا اور تورات کو ایک خوبصورت غلاف کے اندر، ریشمی غلاف کے اندر سجا کر سونے اور چاندی کے ساتھ انہوں نے رکھ دیا۔ یہاں لمحہ فکر ہے ہمارے لیے بھی کہ مسلمانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کیا کیا۔ آج ہمارے مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، قرآن خریدتے ہیں بازار سے، اچھا جو سب سے مہنگا اسے خرید کر لا کر مسجد کے الماری میں سجا دیا جاتا ہے، گھر میں سجا دیا جاتا ہے، اس پر اعلیٰ قسم کا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور کبھی اگر پڑھنے کی توفیق ہوئی تو اس کے اندر جو حکم ہے، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان پر کبھی عمل نہیں کیا گیا اور اس سے دور بھاگا گیا۔ کاش ہم نے قرآن کو سمجھ کر اپنے اخلاق کو بہتر بنایا ہوتا، کاش ہم قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیتے اور اس کی آیات سن کر ہمارے جسم کے اعضاء کانپتے اور ڈرتے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا۔ بنی اسرائیل کے اس صورت کو سامنے رکھ کر آج کا مسلمان اپنے آپ کو سامنے رکھے اور وہ سوچے کہ بنی اسرائیل نے تورات کا یہ حال کیا تھا، آج میں اور آپ نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھا؟ کیا ہم نے قرآن کے احکامات کو مانا؟ کیا ہم نے قرآن کی باتوں کو تسلیم کیا؟ کیا ہمارے دل و دماغ پر قرآن کا راج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں بات معلوم ہوئی، اور اس کے آداب میں سے ہے کہ بے رخی اور بے توجہ کی یہ علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی وہ بدتر ہوتا ہے جس کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں قرآن کو صرف غلافوں میں سجانا نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے احکامات کو اپنے سینے کے اندر اتارنا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو جو قرآن سمجھایا جا رہا ہے، یقیناً اس کا پڑھنا ثواب ہے، سمجھنا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو تفسیری کام کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم عمل کر سکیں۔ تو آج سے عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے۔ آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے اندر بنی اسرائیل جو تھے وہ جادو سیکھنے کے اندر مشغول ہو گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں جادو والی لے کر انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ جہاں آپ جلوہ افروز ہوتے تھے وہاں ان کو دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، شیاطین جو تھے انہوں نے ان کتابوں کو نکال لیا اور انہوں نے نکال کر لوگوں سے کہا کہ یہ وہ طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے سلیمان سلطنت کرتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان کی سلطنت مشہور ہے، چرند پرند پر، حتیٰ کہ ہواؤں پر، پانی پر بھی آپ کی سلطنت ہوتی تھی، ایسا اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ تو شیاطین کہنے لگے کہ یہ سلطنت جو سلیمان کرتے تھے وہ ان کتابوں کی طاقت پر کرتے تھے۔ تو جو بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء تھے انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں علم دے رکھا تھا اس کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں یہ سلطنت عطا فرمائی تھی۔ لیکن جو جاہل لوگ تھے انہوں نے اس بات کو نہ تسلیم، انہوں نے اس بات کا متضاد جو ہے وہ مطلب نکالا اور انہوں جادو سیکھنے کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے ان کتابوں سے اپنے لیے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی اور آپ کے حوالے سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانہ تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان کی جادو سے برات کا اظہار فرما دیا، ان آیات کو نازل فرما کر
کہ سلیمان علیہ السلام جادو سے نہیں کام کرتے تھے بلکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ یہاں تک ان کی ہٹ دھرمی ہو چکی تھی کہ انہوں نے سلیمان کو کافر ہی کہہ دیا۔ اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا وما کفر سلیمان کا، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان سے جو دشمن ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو ان الزامات کو دور کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی سنت ہے۔ حضرت سلیمان پر الزام لگا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما کر حضرت سلیمان کے اس الزام کو دور فرمایا۔ جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی تہمت لگائی، انہوں نے کہا یہ تو جادو کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ سلطنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تہمت کو دور کیا۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے، جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ بعض مقامات پر جادو کفر ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق جو قصہ مشہور ہے لوگوں کے اندر وہ باطل ہے اور وہ جھوٹ ہے، سراسر وہ غلاظت ہے اور اللہ کے فرشتوں پر وہ تہمت ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے دو فرشتے تھے۔ اس حوالہ سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاروت اور ماروت کے متعلق جو کلام فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام کے اندر مشہور ہے اور ائمہ کرام اور مفسرین انہوں نے اس کی شدید مذمت بیان کی کہ جس طرح عوام کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ شفا شریف اور اس کی شروحات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت جو ماروت تھے ان کے متعلق یہ باتیں کی۔ راجع یہی ہے کہ یہ اللہ کے دو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے، بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا۔ وہ جادو جو سیکھنا چاہے اس کے متعلق انہیں یہ نصیحت کرتے اور اسے بتاتے، اور یہ فرشتے جو تھے اللہ کی جانب سے مقرر تھے اور جو جادو سیکھنے کی کوشش کرتے پھر یہ انہیں نصیحت کرتے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہیں۔ یہ انہیں بتاتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے مقرر ہیں تو کفر نہ کر، کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو ان کی بات نہ مانے اور اپنے پاؤں پر چل کے خود جہنم میں جائے، یہ پھر اس شخص کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ فرمانی کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی نے یہ فرمایا کہ یہ فرشتے اگر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا حکم بجا لا رہے تھے، انہیں حکم تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو سیکھنا جو ہے وہ ایسا ہے ویسا، جادو سیکھنا اس اعتبار سے انہیں سکھایا گیا تاکہ اس کی وجہ سے جو دوسری چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ لیکن اگر اس جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا مقصد ہو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس سے فرشتوں کی عصمت جو ہے وہ بھی ظاہر ہوگی کہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق ایسا تصور کرنا کہ فرشتے گناہ کریں یہ سراسر جہالت اور یہ اپنی جہالت پر مبنی جو باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تحریم دیکھ لیں، سورہ نحل دیکھ لیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل سے اس پر بات کریں، لیکن ضمناً میں آپ کو اشارہ کر دیا کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ تو ان صورتوں کے اندر جو آیات ہیں انہیں آپ پڑھیے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو معصوم جو ہے وہ پیدا فرمایا، لہٰذا وہ تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت اور ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے، اور نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، کہ تو یہ سمجھے کہ جادو جائز ہے، جادو حلال ہے اس کو سیکھنا۔ تو آپ یہ فرشتے دونوں اس بندے کو نصیحت کرتے، ایسا کہہ کر اپنے ایمان کو ضائع مت کر، اور اگر وہ ان کی بات مانتا تو پھر وہ اسے جادو سکھاتے تاکہ نقصان جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے۔ جادو کی تعریف اور اس کی مذمت حدیث کے اندر آئی ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟
علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ جادو ہے. شرح مقاصد کے اندر اس کو بیان کیا گیا. اچھا، جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے. تو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے تو کافر ہو جائے گا، بشرطے اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور اگر کفر یا کلمات اور افعال نہ ہو تو پھر کفر کا حکم نہیں ہے، اور اگر اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں 3 مسئلے جو ہیں وہ ہمارے لیے یاد رکھنے کے لیے ہیں کہ ہم انہیں یاد رکھیں. جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو حکم ہے اسے قتل کر دیا جائے. جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم کے اندر ہے، اور وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کی بھی یہی سزا، یعنی اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اگر جادوگر جو ہے وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ جو ہے یہ بھی قبول ہے. احادیث مبارکہ کے اندر اس کی مذمت وارد ہوئی ہے. حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، یہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. ایسا شخص یاد رکھیے، یہاں جادو کے متعلق ہم نے جو کہا کہ ایسا جو شخص ہے اس پر کفر یہ ہے اور وہ اس کو پھر سزا قتل کی ہے، یہ عوام کا حق نہیں ہے، یہ رعایا کا حق نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا حق ہے، وہ اس کو سزا دیں گے، لہٰذا کسی شخص کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وما ہم بضارین فرمایا، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں. اس آیت سے بھی ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے. آپ کو کوئی چیز اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ جب تک اس کے اندر اللہ تاثیر نہ ڈال دے. آپ کو کوئی چیز اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی کہ جب تک اللہ اس کے اندر تاثیر نہ ڈال دے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سے ہم دوائی لیتے ہیں، ہم کسی عالم دین سے، فقیر سے، ولی سے دم کرواتے ہیں، تو اصل میں وہ دم، وہ دوائی، وہ اثر تب کرتی ہے جب اللہ اس کے اندر تاثیر ڈال دیتا ہے. اور اگر اللہ اس کے اندر تاثیر نہ ڈالے تو کائنات کی کوئی شے کسی کو شفا نہیں دے سکتی. یہ وائرس ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، وگرنہ ایسی صورت نہیں ہے. لہٰذا اس سے بھی ہمیں ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. دوسری، جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہیں. یہ تو ثابت ہوگا کہ اس کے اندر اثر ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اگرچہ یہ کفریہ کلمے والا ہے. جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات کے اندر ضرور شفا کی تاثیر ہے. یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچاتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیماروں کو شفا دیتے، اندھوں کو اور کوڑی والے جو بیماری تھے، مرض کے اندر مبتلا تھے، انہیں شفا دیا کرتے تھے. قرآن مجید اس بات پر موجود ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اور اگر وہ ایمان لاتے، فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لاتے تو اللہ کے ہاں ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بہت بڑی نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو. اس آیہ مقدسہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو بیان کیا گیا، حضور کی عظمت جو ہے اس کو ذکر کیا گیا. شان نزول اس آیہ مقدسہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضور صحابہ کو کچھ تعلیم فرماتے، کچھ سمجھاتے، کچھ تلقین کرتے اور صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے راعنا،
یا رسول اللہ ہماری دوبارہ اس پر توجہ میں دیجئے اور ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیجئے، جبکہ یہی بات ہے یہ یہودیوں کی زبان کے اندر اس کا معنی جو تھا یہ راعنا کا ایک غلط معنی تھا۔ اب یہودی اس لفظ کو بار بار کہتے اور اس سے مراد وہ اپنا معنی مراد لیا کرتے تھے، جبکہ صحابہ کی یہ نیت قطعاً نہیں تھی، وہ صرف راعنا اس لیے کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، آپ یہ بات ہمیں دوبارہ سمجھا دیں۔ یہودیوں کی زبان کے اندر اس کا معنی اور تھا، اب وہ جان بوجھ کر راعنا کہتے اور اللہ یعوذ باللہ حضور کی وہ توہین کرتے، سرکار کی ذات کے بارے میں وہ اس طرح کے کلمات کہتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی اصطلاح جو تھی اس سے وہ واقف تھے، اور انہوں نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا اور سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمہ کہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو۔ پھر آپ دلیری دیکھیے، ایک بندہ یہودیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اگر میں نے یہ دوبارہ کلمہ تمہاری زبانوں سے سنا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہاں جب حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو حضور کا امتی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سرکار کی محبت ایک ایسا معیار ہے کہ جو ہمیں ہر چیز سے ممتاز رکھے ہوئے ہے۔ آپ ابھی اس موجودہ دور کو سامنے رکھ کر آپ مطالعہ کر لیجئے، اور یہود و نصارہ نے پورا یہ وزٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے تو مسلمان کھوکھلا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ اس کلمے کو کہا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کو اپنے محبوب کی اتنی سی توہین بھی برداشت نہ ہوئی، اور اللہ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم آئندہ راعنا نہیں کہو گے، وقولوا انظرنا، بلکہ تم اللہ کے حضور یہ اپنے محبوب کے حضور یہ بات کہو گے انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے۔ اللہ نے اس لفظ کو ادا کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ تعظیم مصطفیٰ کا کتنا عظیم سبق دیا جا رہا ہے اس آیہ مقدسہ کے اندر۔ فرمایا تم نے اس لفظ کو اس سرے سے چھوڑ دینا ہے اور تم نے کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ واسمعوا، تم پہلے سے ہی غور سے سن لیا کرو بات کو، یہ بار بار میرے محبوب کو تکلیف مت دیا کرو کہ تم انہیں کہو کہ یا رسول اللہ ہمیں پھر سمجھا دیں، ہمیں پھر بات کر دیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو اذیت نہ دیا کرو، پہلے سے ہی غور سے بات کو سن لو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے کچھ احکام جو وہ بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے، یہ سادہ نہیں ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، جیسا کہ یہ راعنا کی وجہ سے اگرچہ صحابہ اسے ادب کے دائرے میں رہ کر کہتے تھے اور ان کا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن دوسری زبان میں اس کا استعمال غلط تھا، اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ ایسے الفاظ کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، تو لفظ بولنے میں سے اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہ کیے جائیں اور ان سے بچا جائے۔ بڑا تعظیم مصطفیٰ کا ادب ہے، آپ یہ اس آیت کو کبھی غور سے اور محبت سے یہ پڑھیں اور اس کی تفسیر آپ دیکھیں تو بڑا لطف آئے گا۔ لہٰذا یہ ہمیں واضح طور پر پیغام دے دیا کہ تعظیم مصطفیٰ کو ہمیشہ مقدم رکھو۔ آگے فرمایا ما یود الذین کفروا، کہ کافر نہیں چاہتے۔ اس کا شان نزول یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں سن لو، یہودی کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے۔ آج کا مسلمان تو نادان ہو گیا ہے، مسلمان جو ہے وہ یہودیوں پر طاق لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری معاونت کریں گے، جبکہ اللہ تو پہلے بتا چکا ہے کہ یہ تمہاری معاونت نہیں کر سکتے، یہ تو چاہتے نہیں ہے تمہیں بھلائی پہنچے۔ جو بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے بھلائی پہنچے تو وہ معاونت کیا کرے گا؟ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ اپنا مفاد نکال رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کو یہ غور
چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تا 105، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک مرتبہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔